اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے 28ویں پارے کا خلاصہ پیش کرتا ہوں جو کل کسی مصروفیت کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکا۔ 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ یہ نام پہلی ہی آیت کے لفظ تجادلک سے ماخوذ ہے، جس کے معنی جھگڑا کرنے اور بحث کرنے کے ہیں۔ اس میں اس عورت کا قصہ مذکور ہے جس کے شوہر نے زہار کیا تھا۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کے کسی ایسے جزو بدن کو اپنی ماں یا دیگر محرمات سے تشبیہ دینا جس سے ذات مراد ہو۔ مثلا یہ کہا کہ تو مجھ پر ماں کی طرح ہے یا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے آ کر اللہ کے رسول سے یہ اصرار کیا کہ وہ کوئی ایسی صورت نکالے جس سے اس کی شادی شدہ زندگی بچ جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس آیت سے 6 آیت تک زہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اسلام کے بعد جاہلیت کے طور طریقوں پر نہ چلیں، یہ ایمان کے منافی ہے۔ 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک منافقین کی پکڑ کی گئی ہے کہ وہ خفیہ طور پر اسلام کے خلاف منصوبہ سازی کرتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو بغض چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ منافقوں کی سرگوشیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر منافقین سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ اگلی آیات میں مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے بارے میں بتلایا گیا کہ اگر کسی مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے کچھ لوگ آ جائیں تو سمٹ کر بیٹھ جائیں اور آنے والوں کے لیے جگہ دے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا کرے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اے ایمان والو، جب تم نبی سے سرگوشی میں کوئی بات کیا کرو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ دراصل اللہ کے رسول علیہ السلام سے خلوت میں بات کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کسی کی درخواست رد نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا حکم دے کر آزمانا چاہا کہ کون ضرورت سے بات کرتا ہے اور کون بلا ضرورت بات کرتا ہے، اور اگر تم صدقے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے جس کی ابتدائی آیات میں غزوے کی طرف اشارہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں غزوہ بنو نذیر کے نام سے مشہور ہے۔ بنو نذیر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ افراد، مال و دولت، جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے یہ لوگ مسلمانوں سے کسی طرح کم نہ تھے بلکہ بڑھے ہوئے تھے، مگر جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو وہ لوگ پہلے ہی مرحلے میں از خود جلا وطن ہو گئے۔ شروع کی 4 آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور تم یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، لیکن اللہ ان پر ایسے رخ سے آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اگلی آیات میں اموال غنیمت کے سلسلے میں ہدایت دی گئی کہ وہ مال غنیمت اللہ و رسول، ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتے رہیں۔ جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دیں لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس کے بعد غزوہ بنو نذیر کے موقع پر منافقین نے جو روش اختیار کی تھی اس کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اہل کتاب سے وعدہ کر رکھا تھا اگر تم اپنے گھروں سے نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، نہ گھر سے نکلیں گے نہ جنگ میں مدد کریں گے۔ باقی آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے۔ قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے
مگر قرآن کی روح کو سمجھتے نہیں۔ یہ قرآن وہ ہے، اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھکا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے۔ آگے اللہ کے اسماء حسنہ کا بیان ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب و حاضر کا جاننے والا، رحمان و رحیم ہے وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، اپنا حکم پرزور نافذ کرنے والا، اللہ اور شرک سے پاک ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کا آغاز ایک قصے سے ہوتا ہے۔ حضرت حاتب ابن بلتع نے اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا ایک جنگی راز دشمنوں کو بتلانا چاہا تھا، جس کی بروقت خبر ہو گئی اور یہ راز ظاہر نہ ہو سکا۔ اگر یہ راز کفار مکہ کو معلوم ہو جاتا تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کو شدید مالی و جانی نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس صورت کی ابتدائی 9 آیات میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنائیں۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن یہ رشتے ناتے اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ اگلی آیتوں میں ان مسلمان عورتوں کے متعلق فرمایا جو خود تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں مگر ان کے شوہر بحالت کفر مکہ میں تھے۔ یہی حال بہت سے مردوں کا تھا، وہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے مگر ان کی بیویاں بحالت کفر مکہ میں تھیں۔ ایسی عورتوں اور مردوں کے سلسلے میں ہدایت دی گئی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مؤمن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مؤمن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مؤمن ہیں، انہیں کفار کے حوالے نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیا تھا وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیا تھا انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے جس کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں سے یہ سوال کیا گیا کہ اے اہل ایمان، تم لوگ وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر عمل نہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن کر صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی 3 آیات میں اہل ایمان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی وہ نہ ہونا چاہیے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں کا تھا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ میں 2 رکوع ہیں اور ان دونوں کے موضوع الگ الگ ہیں۔ پہلے رکوع میں اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اللہ کے رسول کو اس لیے رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ امی قوم میں مبعوث کیے گئے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ منصب رسالت ہماری قوم کے لیے مخصوص ہے۔ تمہاری خواہش کے علی الرغم اللہ نے انہیں امیوں میں ایک رسول پیدا کیا ہے جو لوگوں کو اس کی آیات سنا رہا ہے، تزکیہ نفس کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا رکوع مسلمانوں کو اس میں یہ حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور دوسری مصروفیات حرام ہے۔ اذان ہوتے ہی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے، البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو تلاش رزق میں زمین میں پھیل جائیں۔ سورہ منافقون میں منافقین کا ذکر ہے جو اکثر یہودی تھے، ان کی اولاد پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ اپنی اولاد پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ سورہ تغابن، اس کا موضوع ایمان کی دعوت، اللہ و رسول کی اطاعت کی تلقین، اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق، اس کے احکام تو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس صورت میں وہ تمام احکام علی حال ہی برقرار رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ مرد اپنی اختیار طلاق کو نہایت حکیمانہ طریقے پر رو بعمل لائے۔ اول تو اس کی طرف یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اور علیحدگی
علیحدگی صرف اس صورت میں ہو جب مصالحت کے تمام امکانات ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ تحریم میں ازواج مطہرات کے متعلق بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہ صورت ایک گھریلو قسم کے واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ آپ نے اپنے ایک زوج محترمہ کے یہاں شہد پی لیا تھا، باقی ازواج مطہرات کو اس پر رشک آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے ینافیر کی بو آ رہی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول نے قسم کھا لی، میں آئندہ شہد نہ پیوں گا کیونکہ آپ کو بدبو سخت ناپسند تھی۔ اس پر یاد نازل ہوئی کہ جو چیز اللہ نے حلال کی آپ اسے اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں گھریلو معاملات کے سلسلے میں کچھ ہدایات بھی ہیں۔ یہ 28ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 29ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔